مرحبا آ گئے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور الحمدللہ امیر ملت سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے 35 سال سے امیر ملت سینٹر میں جس دن 12 ربیع الاول شریف ہوتا ہے اسی دن جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں برطانیہ بھر سے عوام الناس اور شاکان رسول اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے جوق در جوق جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کے بعد ہر سال جلوس کے بعد ہر سال میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے۔ اس سال وہ کانفرنس عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے منسوب کر دی گئی ہے۔ جیسے جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امیر ملت سینٹر پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو 3 بجے سے لے کے 8 بجے تک جاری رہے گی، جس میں علماء کرام جو ہے وہ اپنے خطابات سے نوازیں گے۔ میلاد النبی یہاں پاکستان میں ہر جگہ میں آج کے دن مقرر ہو رہا ہے۔ آج ہی کے دن قبلہ مہر الملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے میلاد النبی کے جلوس اور جلسے کا اہتمام کیا۔ آج صحیح معنی میں عید منائی جا رہی ہے اور الحمدللہ پورے ملک میں صرف یہ واحد جگہ ہے جہاں پر عین عید والے دن جلوس اور جلسہ کیا۔ نسل میں ریوائیول آ رہا ہے، سنیت اور محبت رسول ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. This started 35 years ago in the city of London. Slowly it graduated, and today we are the only ones who are celebrating this beautiful Eid on its actual date, the 12th of Rabiul Awwal, and our message is the message of peace and love around the whole of the globe. آپ نے دیکھا کہ سردی کے موسم کے اندر نماز جمعہ کے بعد اس شاکان رسول حضرت صاحب کی قیادت میں جلوس کا اہتمام ہوا۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، تکبیر و رسالت کے نعروں کی گونج میں واپس یہاں مسجد میں آپ تشریف لائے، خطابات ہو رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں دہشت گردی مسلمان جو ہے ان میں وہ بہت دہشت گردی پھیل رہی ہے اور مسلمان تمہارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو پہلی وزیر اعظم جس وزیر اعظم نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، تم اپنے امریکہ کی خبر لو، برطانیہ میں جو مسلمان بستے ہیں یہ برٹش مسلم ہیں اور یہ ویری سمپیتھک ٹائپ مسلم ہیں، پیس لونگ مسلم ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا سینکڑوں افراد جلوس پر جا رہے تھے۔ اس وزیر اعظم تھریسا مے کو سلوٹ کرتے ہیں جس نے ہمارا دفاع کیا اور امریکی صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ رانا ثناء اللہ، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کا یہ مسئلہ ہے۔ اور جو اس مسئلے کو چھیڑے گا، جو اس مسئلے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، خدا اس کو ذلیل کرے گا اور ان کے مسلمہ اس کو ذلیل کرے گی۔ اب اس کا بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا بھی استعفیٰ آنا چاہیے۔ اس آدمی کا کیا حق ہے کہ رہے؟ اور پھر وہ شخص جو یہ مزیوں کو کہے یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی عورتیں کی بہنیں ہیں، تو جاؤ ان اپنے بہنوں بھائیوں کے پاس۔ آج میں خبر صبح دیکھ رہا تھا اور بہت تکلیف ہوئی اس بات کی کہ ایک مندر ہے کٹراس کے جگہ پر، یہ آدمی ہے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، کہتے بڑے شریف ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، یہ بے ایمان کہہ رہا ہے اس مندر کو بحال کیا جائے۔ دیکھیے خبر آپ نے، دیکھو یہ خبر، مندر کو بحال کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پر اسلام، جس کو اسلام کے لیے بنایا گیا، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتا ہے، اس نے حکم دیا اور وہ باقاعدہ ٹی وی پر آ رہا تھا کہ اس مندر کو بحال کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم مندروں کی اولاد ہو،
जाओ फिर तुम मंदिर में, मुसलमानों में क्या ढूंढते हो तुम? इनका कारूरा मिला हुआ है हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ। हमें ऐसे लोग मंजूर हो सकते हैं जो न मुसलमानों के वफादार हूँ, न पाकिस्तान के वफादार हूँ, न कायदे आज़म के वफादार हूँ, न ममलकत के, न रियासत के। ये वो हमें छुट्टी होनी चाहिए, टाउन हॉल से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए। इसके लिए एक मूवमेंट शुरू कर दी जाए ताकि वो हमारे नौजवान ज्यादा से ज्यादा उसमें शरीक हों। हमारे जो फैक्ट्री में काम करने वाले हजरात हैं और हमारे जो